الحمدللہ رب العالمین۔ اس اللہ تعالیٰ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنے دین کے راستے کے لیے چنا، اور جتنی بھی کائنات میں گنتی ہے اتنا درود ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے ہمیں اپنی محبت کے لیے چنا، اور لا تعداد رحمت نازل ہوں امیر المجاہدین کی لحد انور پر کہ جنہوں نے ہمیں اس رستے پر چل کر بتایا۔ پوری دنیا میں ایک مسئلہ مسلمانوں کا سر فہرست تھا، وہ مسئلہ فلسطین ہے، اور اس فلسطینی مسئلے کے لیے پوری دنیا کے مسلمان نہ کہ بلکہ تمام لوگ اپنے تئیں کوشش کرتے رہے، اور آج بھی وہ مسئلہ امت مسلمہ کے لیے سر فہرست ہے، اور ہم بھی اس کوشش کے اندر اپنی صحیح شامل کرنے کے لیے پچھلے جمعے اعلان کیا کہ انشاءاللہ 10 اکتوبر کو لبیک یا اقصی مارچ ہوگا۔ اس کا آغاز ہم نے رکھا فیض آباد کے مقام سے امریکن ایمبیسی تک، لیکن شاید اللہ کو کچھ اور منظور تھا کہ جس نے فیض آباد کو آباد کیا ہے اس کی بارگاہ سے چلو پھر وہاں تک۔ یہ بابا جی کا روحانی تصرف ہے جو ہمیں وہاں پہنچنے کے بعد دوبارہ کھینچ کر لایا کہ بھائی یہ سفر لمبا ہے، تم کہاں مختصر سے سفر کے ساتھ جا رہے ہو۔ ہاں جی، تو ہم دوبارہ حاضر ہو گئے اور ان کی بارگاہ سے اب ہم چلیں گے۔ اور چلنے سے پہلے ایک اصول طے کریں گے جو آپ میرے ساتھ طے کریں گے، اور اس پر آپ کاربند بھی رہیں گے۔ اصول یہ ہوگا کہ سب سے آگے ہم چلیں گے، میں چلوں گا، اس کے بعد یہ سارے شورا والے چلیں گے، اور اس کے بعد پھر پیچھے سارے معاملات چلیں گے۔ اس شرط پر ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، اور یہ چلنے کا انداز ہوگا، اور انشاءاللہ ہم سارے اپنی جانیں لے کر گئے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ وہ خون دیکھ کر نہ 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 نہ، ہم خون لینے تو ہیں، وہ ہم نے انشاءاللہ اسرائیلیوں کے لیے لینے ہیں۔ اگر تم ان کی غلامی پہ اتر آئے ہو اور تمہیں یہ مان چڑھ گیا ہے کہ تم جا کر اقوام متحدہ میں تقریر کرو اور تمہیں دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا نہ آئے، تم واپس آ کر فلسطین کے چیمپئن بنو، تو ہمیں تو الحمدللہ قرآن حفظ ہے، اور ہمیں زبانی بھی قرآن آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ۔ ہم تو یہ قرآن پاک جتنا اللہ نے توفیق دیا ہمیں آتا ہے، ہم تو دیکھ کر بھی پڑھ لیتے ہیں، زبانی بھی پڑھ لیتے ہیں، تمہیں دیکھ کر قرآن بھی پڑھنا نہ آئے اور واپس آ کر تم کہو کہ ہم نے فلسطین کی آواز اٹھائی ہے، تو تم چیمپئن کہلواؤ، اور ہم پاکستان کے اندر ہوتے ہوئے قرآن کے نغمے لبوں پر سجا کر اسلام آباد کی طرف آئیں، تو ہم کیسے دہشت گرد ہیں؟ مجھے بتاؤ، ہم کیسے جناب وہاں فساد کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ فسادی تو تم ہو، پتہ نہیں تم ہاتھ ملانے کے بس کیا لے آئے ہو ٹرمپ سے کہ تم فلسطین کی آواز بھی بلند ہونے نہیں دے رہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ فلسطین پر نکلنا، اور جناب ایسے موقع پر نکلنا جب جناب ان کے معاہدے ہو رہے ہیں، تو مجھے بتاؤ کوئی آج کشمیر کے لیے نکلے تو کیا وہ فسادی کہلائے گا؟ ہاں جی، فلسطین کے لیے کوئی آئندہ نکلے تو کیا وہ فسادی کہلائے گا؟ فلسطین کے لیے تو تب تک نکلتے رہیں گے جب تک بیت المقدس فتح نہیں ہو جاتا۔
تم آج کے دن کو رو رہے ہو کہ آج کیوں نکل رہے ہیں؟ نکلنا تو ہے بھائی، ہم نے اپنے قائد کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ جب تک ہماری رگوں میں خون دوڑتا ہے، اور نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، یا رسول اللہ جب تک آپ کے دین کو آپ کے اس غلام کے غلاموں کی ضرورت رہے گی، یا رسول اللہ ہم لبیک کہتے ہوئے حاضر رہتے ہیں۔ رہی آپ کی گولیاں، رہی آپ کے شل، رہی آپ کی نفریاں، رہی آپ کی ساری، تو انشاءاللہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ قبرستان ان کے بھی بنے پڑے ہیں جو بزدلی کی وجہ سے باہر نہیں نکلے، اور قبرستان اس کا بھی ہے، قبر اس کی بھی ہے جس کی قبر کی لوح پر لکھا ہے کہ یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے، ابھی تک اسلام مالدار ہے ایسے سفینوں سے، ابھی تک یہ صدا آ رہی ہے تربت کے سینے سے، اگر ذلت کا جینا ہو تو موت اچھی ہے جینے سے۔ تم نے ذلت کا رستہ چنا، اللہ تمہیں ذلیل کرے گا، ہم نے ذلت کا رستہ نہیں چنا، ہم نے بدن پر روح کو فوقیت دی ہے، ہم اپنی روح کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ جب مالکوں کی بارگاہ میں پہنچیں فلسطینی بچوں کی روحیں تو ساتھ ہماری بھی جب پیش ہوں تو کہیں گے یا رسول اللہ ہمارے پاس جو تھا ہم لے کر آپ کے نام پر، آپ کے دین کے نام پر، آپ کی ناموس کے لیے، آپ کی ختم نبوت کے لیے، آپ کے دین کے لیے، آپ کے فلسطین کے لیے ہم تو حاضر رہے یا رسول اللہ۔ اور کہتے ہو کہ جنگ کا ماحول تھا تو انہوں نے جنگ خراب کی، قسم با خدا جنگ کا ماحول جب بھی ہوگا یہ محمد عربی آباد کریں گے، خراب نہیں کریں گے۔ یہ محمد عربی کے غلام جنگ کا ماحول جب بھی ہوگا یہ آباد کریں گے، اور وہ حضرت عبداللہ بن مبارک کے اشعار پڑھیں گے، یا عابد الحرمین لو ابصرتنا، اوے حرم کے عابدو اگر تم ہمیں دیکھ لو، تم جب جناب لقد علمت انک تلعب فی العبادتی، اور جب تم اپنی راہ دیکھ لو گے، اوے سارے یہ دینے والوں آج تو دیکھ لو، آج تو لبیک والوں نے کوئی پہل نہیں کی، آج ابھی کبھی بھی نہیں کی، ہم نے تو جب بھی پہل کی ہے ناموس رسالت کی ہے، ہم نے جب بھی پہل کی ہے دین اسلام کی ہے، جب بھی پہل کی ہے حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کی پہل کی ہے، آج بھی ہم نے پہل کی ہے قبلہ اول کے تقدس کی پہل کی ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جو تمہارے آقا ہیں ان کی امبیسیاں اتنی مقدس ہیں تو یاد رکھ لو ہمارے لیے بیت المقدس مقدس ہے۔ ہاں ہمارے لیے بیت المقدس، ہمارے لیے بیت المقدس، ہمارے لیے بیت المقدس، ہمارے لیے بیت المقدس اپنے خون سے بھی، اپنی جان سے بھی، اپنے مال سے بھی، اپنے بچوں سے بھی، ہر چیز سے مقدس ہے۔ تو یار ہم اس کی بات کرنے کے لیے نہ نکلے، ہم وہاں کیا کہنے جا رہے ہیں؟ ہم یہی کہنے جا رہے ہیں کہ فلسطینیوں پریشان نہ ہونا کہ تمہارے 60,000 دنیا سے شہداء چلے گئے ہیں، یہ لاکھوں ہم آپ بھی آج بھی موجود ہیں، آپ کے ساتھ موجود ہیں، یہی کہنے کے لیے جا رہے ہیں، اور کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ اور میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا مومن بزدل ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کیا ہے؟ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تم وہ کون لوگ ہو جو جھوٹے بھی ہو اور بزدل بھی ہو؟ تم یہ جھوٹ پھیلاتے ہو کہ جناب ہم وہاں آ رہے ہیں، وہ یہ کرنے آ رہے ہیں، وہ یہاں کرنے آ رہے ہیں، وہ امبیسی کو آگ لگانے کے لیے آ رہے ہیں۔ او مخبرو، وہ دعائے جلال پوری ہونے والی ہے، پہلے جو چن لیے گئے وہ بھی چنے گئے، اب جو رہتے ہیں وہ بھی چنے جائیں گے، اور انشاءاللہ محمد عربی کے غلام ہمیشہ سرخروئی پائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اور کوئی دوسری لمبی چوڑی تقریریں نہیں ہیں، اب تو ہمارا دھرم یہی کہ جل جانا اس کے ساتھ۔ تم کیا سمجھتے ہو پاکستان میں نہیں ہے؟ ابھی بھی امت مسلمہ کی ماؤں کی کچھاروں میں وہ شیر پلتے ہیں، ہاں جو گولیوں کے سامنے بھی کھڑے ہیں۔ تم نے پرسوں رات سے گولی چلائی ہے، اور رات 9 بجے سے تم نے آغاز لیا ہے، اور آج تک اوے گولیاں چلانے والوں، تمہیں کاش کہ تمہارے انجام کا پتہ ہوتا تو تم اپنے گھروں سے ہی نہ نکلتے۔ ہمیں تو اپنے انجام کا پتہ ہے، ہمیں تو اپنے انجام کا پتہ ہے، وہ دنیا میں رہیں یا چلے جائیں، ہمیں اپنا انجام جانتے ہیں کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ۔ ہمارا انجام تو یہی ہے، اور ہم اس انجام پہ راضی ہیں انشاءاللہ۔ کسی قسم کی کوئی بزدلی، کسی قسم کی کوئی پریشانی، کسی قسم کی کوئی جناب افراتفری، بڑے ہی مطمئن ہو کے، بڑے ہی محبت کے ساتھ، اگر یہ ہمارا جرم ہے تو یہ تو کہہ چکے ہیں کہ یہ جرم ہم ہر بار کریں گے، 100 بار کریں گے، سرے بازار کریں گے انشاءاللہ، اگر وقت آیا تو سرے دار بھی کریں گے۔
بس ٹھیک ہے جی. اب آپ سارے اندر باہر جتنے آواز سن رہے ہیں اور جتنے پاکستان میں سن رہے ہیں, ہمارا جرم یہی ہے کہ اب تو ہمارا دھرم یہی کہ جل جانا ہے اس کے ساتھ. ہاں, بیٹھ کر گھروں میں وہ باتیں نہ کرو. اگر تم میدان میں نہیں نکل سکتے تو گھر میں بیٹھ کر وہ باتیں نہ کرو کہ جن کا تمہیں اپنے رب کی بارگاہ میں پچھتاوا کرنا پڑے. ہاں, تم نہیں حمایت کر سکتے تو خاموش رہو. ہاں, حمایت نہیں کر سکتے تو خاموش رہو. ہاں, خاموشی تمہارے لیے بہتر ہے. یہ نہ ہو کہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. ہاں, اور آج قدرت کا ہمارے لیے اہتمام دیکھیں. آج کا دن ڈاکٹر عبد القدیر خان کا یوم ہے. آج کا دن ڈاکٹر عبد القدیر خان کا یوم ہے. تمہیں تو چاہیے تھا آج سرکاری سطح پر رستے میں تم مناتے اور کہتے کہ جناب یہاں بھی آپ تشریف لائیں, کفر کو تاکہ پیغام ملے کہ بنانے والا بھی تھا اور چلانے والے بھی موجود ہیں. تمہیں تو چاہیے یہ تھا کہ آج پورے عالم میں کفر کو پیغام دیتے کہ جناب آپ یہاں سے ہوتے ہوئے جائیں تو جناب ہم نے ڈاکٹر عبد القدیر خان کی لاحت پر, اس کی قبر پر ہم نے بھی انتظام کیا ہوا ہے, ذرا یہاں سے بھی ہو کر جائیں. بنتا تو یہ تھا, لیکن یہ کرنے والا اگر ہوتا تو کوئی صلاح الدین ہوتا نا یار, ہے جی, کوئی محمود غزنوی ہوتا. اگر یہ بات ہم سے کوئی کرتا ہے جی تو کوئی جناب طارق بن زیاد ہوتا. اور اس نے کہا ہے یہ بھی کوئی طریقہ ہے, ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں یہ بھی کوئی طریقہ ہے کہ آپ زندگی گزارنے کے سارے اسباب ہی بند کر دیتے ہیں. میں نے کہا طارق بن زیاد نے, اقبال نے کہا طارق بن زیاد نے جب کشتیاں جلائیں تو اس نے کہا کہ کبھی شریعت نے منع کیا ہے, کبھی اسباب بھی کسی نے جلائے ہیں, کبھی اسباب بھی کسی نے جلائے ہیں. تو اس نے کہا نہیں گفت. ہاں جی, طارق ہنسا اور اپنے جناب ہاتھ کو ایسے کر کے اپنی شمشیر کے اوپر رکھا اور ایسے کر کے شمشیر کے دستے پر کہنے لگا, جناب ہنس کر مسکرا کے انہوں نے کہا ہر ملک ملک مایست, ہر ملک ملک مایست کے ملک خدائے مایست. وہ کہنے لگا, اقبال نے کہا کہ طارق نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہو, یہ ہر جتنی بھی کائنات میں جگہ ہے یہ میرے خدا کی ملک ہے اور میں اپنے خدا کا بندہ ہوں اور وہ میرا خدا ہے. بس اتنی سی بات ہے. چاہیے تو تمہیں یہ تھا کہ آج جناب ڈاکٹر عبد القدیر خان کو جناب وہ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تم کہتے ہیں کہ جناب یہاں سے ہو کر جانا, لیکن آئے تمہاری قسمت میں یہ بات نہیں ہے. اللہ نے ہو سکتا ہے کسی اور کی قسمت میں لکھ دی. ہاں, اور تم یہ سمجھتے تھے کہ ہم ہمارے شاہ صاحب کو, ہاں جی, ہمارے شاہ صاحب کو تم گرفتار کر کے یہ سمجھتے تھے کہ یہ جناب بیٹھ جائیں گے اور ہم دنیا کو جا کر یہ بتائیں گے کہ یہ نکلے ہیں باہر. ہاں, گرفتاری تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, گولی تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, شیل تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. اب تو ہم عادی ہو چکے ہیں, ہمیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ تم نے ہمیں مارنا ہے اور ہماری شہادت مقدر ہے. ترتیب اس کی کیا ہے یہ میرا اللہ جانتا ہے. بات سنو, جمعہ ہوگا, مجھے پتا ہے جو اتنے ظلم اور جناب جبر میں کھڑے رہے ہیں ان کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں نا. پھر بھی کسی کے دل میں کوئی خیال آئے کہ یہ رستہ سخت چن لیا ہے, یہ رستہ سخت چن لیا ہے, تو ہمارا رستہ یہی ہے کہ ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہر ظالم کے خلاف کھڑے ہوں گے اور ہر مظلوم کا ساتھ دیں گے. یہ ہمارے بابا جان نے ہمیں پڑھایا ہے اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. اب ظالم کون بنتا ہے اور مظلوم کا ساتھی کون بنتا ہے یہ ساری دنیا دیکھ لے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ظلم سے محفوظ فرمائے اور ہر ظالم سے محفوظ فرمائے. لیکن اگر کوئی بات آ جائے تو پھر یہ نہیں, پھر امام علی مقام کی طرح اپنا خاندان بھی, اپنا کنبہ بھی. حضرت حسان بن ثابت نے جو کہا تھا فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِ لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ بِقَاءُ. بس, اور یہ یاد رکھنا بات قربانیوں سے ہی بنتی ہے. کل تک جو فلسطین کا جھنڈا اپنے ملکوں میں نہیں لہرانے دیتے تھے, آج لاکھوں شہداء کی برکت سے پوری دنیا میں فلسطین ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے نا. تو یہ قربانیاں ہیں اور قربانیوں سے جو ہاں مجھے تو پتا ہے بابا جی وہ شعر تیار کر کے گئے ہیں, ہم بات نہ بھی کریں وہ ہم سے آگے چھلانگ مار کے جانے کے لیے تیار ہیں. میں ابھی دائیں بھی گیا اور بائیں بھی گیا, ٹھیک ہے جی, اور میں نے جا کر ہر مجھے کہنے لگا کہ حافظ صاحب بات اگلی کرنی ہے. میں نے کہا ہمارے پاس پچھلی ہے ہی کوئی نہیں. اسلام نے من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ, ہے جی, فمنهم من قضى ومنهم من ينتظر وما بدلوا. ہاں بس اتنی گل. ہوں تو سارے بڑی جوان مردی نال کوئی دائیں بائیں جی ادھروں خبر آ رہی ہیں ادھروں خبر آ رہی ہیں, اینڈ بھی ہو گیا انہاں کہا اسی تو فلسطین واسطے نکلے ہاں, اسی یکجہتی کرنی تسی رات جو مرضی رکاوٹاں رکھاؤ تو اڑا جو دل کردا تسی کرو. اے تو پھر میرا مالک فیصلہ کرے گا نا کہ جناب انہاں دے نال بنے گا کی. ہاں جی, ویسے سمجھدار ہو ہوندا جڑا کسے دے انجام تو عبرت پکڑ لوے, لیکن لگدا تسی اتنے سمجھدار بھی نہیں کہ کسے دے انجام تو عبرت پکڑو. ہاں جی, کوئی بات نہیں, اگر ساڈا امتحان مقصود ہے تو اللہ سانو ثابت قدم رکھے گا.
اگر ساڈا امتحان مقصود ہے تو اللہ سانو ثابت قدم رکھے گا. اگر ساڈی جان مقصود ہے تو اللہ تعالیٰ سانو بڑی جناب بہترین شہادت عطا فرمائے گا. ہے جی. اگر ساڈی جان اگر ساڈا خون مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڈے خون نو کدی ایک قطرے نو بھی رائے گاہ نہیں جان دے گا. ہاں جی. اسلام نو ساڈی جس چیز دی لوڑ ہوئے گی اسی یہ کہنے ہوئے گا آواں گے کہ جناب واہ اسلام واہ تو سانو منگیا واہ 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 ایتنی دنیا سانو انتخاب کیتا اسی حاضر ہیں یار. ایک میں ہو سکتا جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے.